یہ گناہ جو ہوتے ہیں در حقیقت یہ نفسانی خواہشات کی بنیاد پر ہوتے ہیں. دل چاہ رہا ہے، دل مچل رہا ہے کسی گناہ کے کرنے، اور وہ خواہش انسان کے اوپر غالب آ جاتی ہے. خواہش غالب آ جاتی ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں مجبور ہو گیا، حالانکہ مجبور نہیں ہوتا، کرتا اپنے اختیاری سے. تو خواہشات کا تو سلسلہ لامتناہی ہے. اگر اس کے پیچھے چلو گے کہ جو جی میں آ رہا ہے وہ کیے جاؤں تو کبھی بھی منزل حاصل نہیں ہو سکتی. انسان کو اپنی وہ خواہشات جو اس کی منزل کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہوں ان کو کچلے بغیر، ان پر زبردستی کیے بغیر نہ دنیا کا کوئی مقصد حاصل ہوتا ہے نہ آخرت کا کوئی مقصد حاصل ہوتا ہے. دنیا کے کاروبار میں بھی دیکھ لو، جو لوگ روزی کماتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں، وہ بھی تو آخر انسان ہیں. اور جب صبح کو جانے کا وقت آتا ہے، سردی ہو رہی ہے، لحاف میں لیٹے ہوئے ہیں، لحاف کی گرمائی سے اٹھنے کو دل نہیں چاہتا، نیند کو کا غلبہ ہے، لیکن پتا ہے کہ اگر نہیں جائیں گے، اور ہاں خواہش دل میں یہ ہو رہی ہے کہ لیٹے رہو اٹھو نہیں، یہ تو خواہش پیدا ہوگی. لیکن جانتے ہیں کہ اگر اس خواہش کے پیچھے چلیں گے اور لیٹے رہیں گے، ملازمت پر نہیں جائیں گے، دکان نہیں کھولیں گے یا کاشتکاری کے لیے نہیں جائیں گے تو کھانے کو نہیں ملے گا. جانتے ہیں، لہذا اس خواہش کو کچلنا پڑتا ہے. کچل کر دفتر جاتے ہیں، دکان جاتے ہیں. بچے گھر میں مچل رہے ہیں، دل چاہ رہا ہے کہ بچوں کے ساتھ کھیلیں، بچوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کریں، ان کے ساتھ دل بہلائیں، مگر چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. خواہش کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے، کام پہ جانا پڑتا ہے. تو دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے، کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو، صاحب اقتدار ہو، سربراہ حکومت ہو، مالدار ہو، سرمایہ دار ہو، دولت مند ہو، کچھ ہو، کوئی دنیا کا فرد ایسا نہیں ہے جس کی ساری خواہشیں پوری ہوتی ہوں. اسے کہیں نہ کہیں جا کر اپنے خواہشوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، بعض اوقات خود کچلنا پڑتا ہے، تب جا کر منزل حاصل ہوتی ہے، تب جا کر دنیا کے فوائد حاصل ہوتے ہیں. دنیا کے اندر بھی یہ معاملہ. تو اللہ کے بندو، دنیا کی خاطر اور اپنے روزگار کی خاطر اپنی خواہشات کو کچلتے ہو کہ نہیں کچلتے ہو؟ اس کو کچلتے ہو تو اللہ کی خاطر کچل لو، کہ دل مچل رہا ہے کہ میں نگاہ فلاں جگہ پر ڈالوں، لیکن یہ خواہش خدا کے لیے دل میں پیدا کر لو. یہ خواہش تمہیں دوزخ میں لے جا رہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب سے دور کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کی طرف لے جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے قہر کی طرف لے جا رہی ہے. اس کو سوچ کر اس خواہش کو وہاں کچل دو، ایسے ہی کچل دو جیسے دنیا کی خاطر کچلتے ہو. یا مجلس جمی ہوئی ہے اور دوسرے لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اس میں غیبت کی طرف گفتگو کا رخ چل پڑا اور اس میں دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی حصہ لوں، میں بھی کوئی ایک آدھ جملہ کہہ دوں، طبیعت کا تقاضا ہو رہا ہے. یہ خواہش تمہیں اس گناہ کی طرف لے جا رہی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا سے بدتر قرار دیا، اس کی طرف لے جا رہی ہے. تو اس کو سوچ کر کہ خواہش تو ہو رہی ہے لیکن نہیں کروں گا، میں اس خواہش کو کچھ لوں گا، اور اس خواہش کو کچل کر اپنے اوپر زبردستی. تو خوب سمجھ لو، یہ بات پہلے بھی بار بار عرض کرتا رہا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے توفیق عطا فرما دے کہ
اپنے اوپر زبردستی کیے بغیر یہ منزل حاصل، اصلاح کی منزل حاصل نہیں ہوگی۔ کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہوں گا، جیسی زندگی گزر رہی ہے ویسی گزرتی رہے گی، مجھے اپنی طرف سے کچھ کرنے دھرنے کی ضرورت نہیں، اور کوئی فرشتہ آ کے مجھے راستے پہ لگا دے گا، یا کوئی معجزہ ظاہر ہوگا، یا میں کسی شیخ کے ساتھ میں نے تعلق قائم کر لیا ہے تو وہ شیخ مجھے ہاتھ پکڑ کے دوزخ سے نکال کے جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائے گا، تو یہ سب شیطان کا